السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہماری اسلامی بہنوں اور اس پروگرام سے دیگر استفادہ کرنے والے بھائیوں اور بہنوں، آج ہمارے ہندوستان کے اندر 18 رمضان چل رہا ہے اور چند ہی دنوں کے بعد رمضان مبارک کا آخری عشرہ آنے والا ہے، شروع ہونے والا ہے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول یہ تھا، جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے صحیح کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی فرماتی ہیں کہ اذا دخل العشر شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ۔ جب رمضان مبارک کے آخری 10 دن شروع ہو جاتے، جب آخری 10 دن جس کو آخری عشرہ کہا جاتا ہے، یہ شروع ہو جاتے تو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کو خوش اور راضی کرنے کے لیے، رب کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی عبادتیں کرنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے۔ وَأَحْيَا لَيْلَةً، اور پوری کی پوری رات سب بیداری کرتے، جاگتے اللہ کی عبادت میں، اور اکیلے ہی نہیں بلکہ اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہیں وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ یہ آخری عشرہ شروع ہونے والا ہے، چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے عمل کو اختیار کرتے ہوئے ہمیں بھی آج ہی سے تیاری کرنی چاہیے، تاکہ ہم آخری عشرے کے اندر ہر وہ عبادت و بندگی بصد اخلاص کر سکیں جو اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ میری بہنوں، یہاں ایک بات اور غور سے سنیں گی کہ آپ جانتی ہیں، ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مغفور لہو تھے۔ آپ کے سارے چوک اللہ تعالی نے معاف کر دیا تھا، اس کے باوجود آپ کے عمل میں کہیں کوئی لغزش عمدن اور قصدن نہیں تھی۔ اس کے باوجود رمضان مبارک کا جب آخری 10 دن شروع ہوتا تو اسے شب بیداری میں، عبادت میں گزارنے کے لیے اپنی کمر کس لیتے تھے، مکمل طریقے سے تیار ہو جاتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی جگاتے تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے
کہ ہم مسلمانوں کو بھی رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی راتوں کو، دنوں کو بڑی قدر کی نگاہ سے اور بڑی عزت کے نگاہ سے دیکھنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ انہی 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ کسی بھی مسلمان عورت کے لیے یا مسلمان مرد کے لیے یہ قطعاً بالکل مناسب نہیں ہے کہ وہ ان 10 دنوں کو کھیل کود میں، مارکیٹنگ میں اور دیگر بے سود بے فائدہ کاموں میں گزار دے، بلکہ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے گھروں میں رہتے ہوئے اللہ کی عبادت و بندگی میں پوری رات جاگیں، اور مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ اس 10 دنوں کی عبادت کو غنیمت سمجھیں۔ آپ یہ بات جان لیں میری بہنوں کہ راتوں میں، پورے سال کی راتوں میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے۔ سال بھر کی پوری راتوں میں سب سے افضل رات، برکت والی رات یہ شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، جو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، اور دنوں میں سب سے افضل دن ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں، ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن ہیں۔ اللہ تعالیٰ صحت و عافیت کے ساتھ نیکیوں کی توفیق دیتے ہوئے ہم لوگوں کو لمبی عمر دے، ہم لوگوں کو شب قدر کے خیرات و برکات سے مالا مال فرمائے اور عشر ذی الحجہ بھی نصیب فرمائے۔ تو راتوں میں جو سب سے افضل راتیں ہیں وہ لیلۃ القدر ہے، اور اس کا مہینہ رمضان ہے، اور رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں سے کوئی ایک طاق رات ہے۔ چنانچہ ہمیں معلوم ہوا کہ ہمیں یہ عزم و ارادہ کریں، یہ ٹھوس مستحکم پکا ارادہ کریں کہ انشاءاللہ العزیز ہم لیلۃ القدر کی تلاش کریں گے۔ کیوں تلاش کریں گے؟ کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر، طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو، رمضان مبارک کے طاق راتوں میں شب قدر کی تلاش کرو۔ اور طاق رات سے مراد کون کون سی رات ہے؟ 21، 23، 25، 27 اور 29۔ ویسے زیادہ بہتر ہے کہ آخری 10 راتوں کو پوری راتیں اللہ تعالی کی عبادت و بندگی میں، قرآن کی تلاوت کرنے میں، دعائیں کرنے میں، اللہ کی تسبیح، تحلیل، تکبیر کہنے میں ہم پوری رات شب بیداری کریں، پوری رات ہم جاگیں، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بہترین عمل ہمارے سامنے ہے۔ اور اسی طریقے سے ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ شب قدر کے اندر ہمیں اگر ممکن ہے
تو جماعت کے ساتھ قیام اللیل کرنا چاہیے، جس کو تراویح کی نماز ہم لوگ کہتے ہیں، یا تہجد کی نماز کہتے ہیں، یا قیام اللیل کہتے ہیں۔ میرے بہنوں، آج ہم مردوں کے اندر اور ہماری اسلامی بہنوں کے اندر دنیا کے بہت سارے کام و کاج کے اندر چوکسی پائی جاتی ہے، چستی پائی جاتی ہے، لیکن رمضان مبارک کے اندر جس طریقے سے ایک مومن مسلمان مرد اور عورت کو رمضان گزارنا چاہیے نہیں گزار پاتا۔ اس میں بیماریوں کی شکایت، تھکاوٹ کی شکایت، تراویح کے لمبے ہونے کی شکایت اور کام بہت زیادہ ہونے کی شکایت، مختلف حیلے اور بہانے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث آپ سنیں پورے رمضان کے بارے میں۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے ایمان کے ساتھ، یعنی اللہ تعالی نے تہجد یا قیام اللیل یا تراویح جس کو کہا جاتا ہے، اس کے پڑھنے والے، قائم کرنے والوں کو جو اجر و ثواب دیا ہے، کا وعدہ کیا ہے دینے کا، اس پر ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کے لیے اگر کوئی جماعت کے ساتھ یا بغیر جماعت کے قیام اللیل کر رہا ہے، تراویح کی نماز پڑھ رہا ہے یا پڑھ رہی ہے، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ رمضان کی برکت، عظمت و فضیلت ہے۔ اور شب قدر کے اندر، یہ آخری عشرے میں، آخری رمضان کے آخری 10 راتوں میں، میرے بہنوں، کام کبھی ختم نہیں ہوگا اور شیطان ہمیشہ ہمیں بھٹکانے کی کوشش کرے گا۔ شب قدر کے میں قیام اللیل یا تراویح جس کو کہا جاتا ہے یا تہجد جس کو کہا جاتا ہے، اسے قائم کرنے اور پڑھنے کا اجر و ثواب کیا ہے؟ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، چوکس ہو جاؤ بہنوں، تیار ہو جاؤ بہنوں، اور لوگوں کو تیار کرو۔ یہ فرمان رسول لوگوں کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس شخص نے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، قیام اللیل کیا، تراویح کی، تہجد کی نماز پڑھی، ایمان کے ساتھ، اس کے اجر و ثواب پر ایمان اور یقین کے ساتھ، ثواب حاصل کرنے کی نیت سے، اخلاص کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ لیلۃ القدر کے بارے میں۔ اور آپ جانتی ہوں گی، درسوں میں آتی ہیں، یہ چیز پہلے بھی بتلائی گئی ہے کہ 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، اور اللہ کے رسول کو بتلایا گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ذہن و دماغ سے اڑا دیا۔ کیوں؟ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتا کہ رمضان مبارک کے آخری طاق راتوں میں سے فلاں رات ہی لیلۃ القدر ہے، تو سب اسی رات کو خالی جاگتے، عبادت کرتے، تراویح پڑھتے، قرآن پڑھتے، دعائیں پڑھتے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، تو اللہ کا وہ بندہ اور اللہ کی وہ بندی جو اپنے گناہوں کو بخشوانا چاہتی ہے،
جو اب چاہتے ہیں، جو رب کا شکر گزار ہونا چاہتے ہیں، اپنے نامہ اعمال کو وزنی کرنا چاہتے ہیں، جو اپنی گردن کو دوزخ کی آگ سے بچانا چاہتے ہیں، جو اپنی غلطیوں سے معافی مانگنا چاہتے ہیں، جو توبہ اور استغفار کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ سے ہدایت اور تقوی اور پاک دامنی مانگنا چاہتے ہیں، جو دوزخ سے نجات چاہتے ہیں، جو جنت چاہتے ہیں، وہ 5 رات یا 10 رات کس حالت میں گزاریں گے؟ اللہ کی عبادت و بندگی میں گزاریں گے۔ تو ان کا اجر و ثواب زیادہ ہوگا کہ نہیں بہنوں؟ یقیناً زیادہ ہوگا۔ تو اسی لیے چاہے یہ 21 ہو سکتا ہے، 23 بھی ہو سکتا ہے، 25 بھی ہو سکتا ہے، 27 اور 29 بھی ہو سکتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ شب قدر ہر سال بدلتی ہے۔ کچھ علماء نے یہ بھی بات کہی ہے مختلف راتوں میں ہوتی ہے، لیکن رمضان ہی میں ہوتی ہے، اور رمضان کے آخری طاق راتوں میں سے کسی ایک رات کے اندر ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رمضان کے آخری 10 راتوں میں سے طاق رات میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ تو ہر سال بدلتا رہتا ہے، اور یہ اللہ کے رسول نے نہیں بتلایا ہے کہ کس سال کس طاق رات میں لیلۃ القدر ہوگی۔ تو چنانچہ ہمیں پوری راتیں شب قدر کی جو طاق راتیں ہیں ہمیں اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل میں آپ کو بتلاؤں جو صحیح مسلم شریف کے اندر ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشتر نفلی عبادتیں گھر کے اندر ہوا کرتی تھی، اور مردوں کو جماعت کے ساتھ پڑھنے پر ابھارا ہے، کیونکہ اس وقت قیام اللیل جماعت کے ساتھ اللہ کے رسول 3 دن ہی کرائے تھے تراویح کے درمیان، تراویح کی نماز، اور بعد میں چھوڑ دیا تھا کہ کہیں واجب اور فرض نہ ہو جائے اور امت کر نہ سکے۔ تو گھر میں اللہ کے رسول کی عبادتیں زیادہ ہوا کرتے تھے۔ دیکھیے میری بہنوں، ابھی میں نے بتلایا کہ اللہ کے رسول کا مقام اور رتبہ کیا ہے۔ اللہ کے رسول رمضان المبارک کے آخری 10 راتوں میں کیا جفاکشی، کیا محنت کرتے تھے، دنیا کمانے میں نہیں، آخرت کمانے میں، امت کے لیے ایک بہترین آئیڈیل اور نمونہ بننے میں، اور امت کی رہنمائی کرنے میں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ہمارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں یا 10 راتوں میں، دن اور رات دونوں مراد ہے، جتنی محنت اور جفاکشی کرتے تھے اتنی محنت اور جفاکشی کسی دوسری رات میں نہیں کرتے تھے، کسی دوسری رات میں نہیں کرتے تھے۔ پتہ چلا ہمیں بالکل من بنا لینا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، اور اللہ تعالی سے توفیق مانگنا چاہیے۔ میری بہنوں، یہ بات جان لیں کہ شب قدر ایک مسلمان مرد اور عورت کے لیے شب قدر یعنی قدر والی رات کو جاگنا، نماز پڑھ کے، ذکر و اذکار کر کے، دعا کی حالت میں، قرآن کی تلاوت کی حالت میں، بھلائی خرچ کرنے کے معاملے میں، یہ ایک سنت ہے، اور اللہ کے رسول نے اس پر ابھارا ہے۔ ہمیں
رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں میں عام طور پر اور طاق راتوں میں خاص طور پر جن میں کسی ایک رات کے اندر لیلۃ القدر ہے، قیام اللیل کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے اور خیر اور بھلائی پھیلانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں پورے سال کے سارے امور کا، سارے معاملات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ یعنی سوچو، قرآن جیسی عظیم کتاب جو سارے انسانوں کے لیے دستور حیات ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے رمضان میں اتارا اور رمضان المبارک کے شب قدر میں اتارا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تمہیں کیا پتا، کیا معلوم، تم اندازہ نہیں لگا سکتے ہو، تم گیس نہیں کر سکتے ہو کہ شب قدر ہے کیا۔ ایک ہلکی جھلک، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی عبادتوں کی حالت میں شب قدر نصیب فرما، آمین۔ شب قدر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی اگر کسی مومن مسلمان کو شب قدر عبادتوں کی حالت میں مل جائے کہ وہ عبادت کر رہا ہو، ذکر و اذکار کر رہا ہو، قرآن پڑھ رہا ہو، قیام اللیل کر رہا ہو، دعائیں کر رہا ہو، تو ایک رات کی عبادت 83 سال 4 مہینے کے برابر ہے۔ کتنا؟ 1000 شہر، 1000 مہینہ۔ 1000 مہینے کا جب ہم حساب کریں گے تو 83 سال 83 سال 4 مہینے کے برابر ہوگا۔ کیا رائے ہے بہنوں؟ اللہ کا کتنا کرم ہے، اللہ کی کتنی مہربانی ہے۔ اللہ ہمیں بخشنے کے لیے، ہمیں نوازنے کے لیے، ہماری دعاؤں کو سننے کے لیے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کے لیے، ہمارے دلوں میں ایمان اور تقوی بٹھانے کے لیے ایک رات بنائی ہے جس کو شب قدر یا لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، جو رمضان مبارک کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے، جس کی عبادت 83 سال 3 مہینے 4 مہینے کے برابر ہے۔ یہی وہ رات ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، جبریل امین اور فرشتے شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کے جانب سے اجازت سے سارے معاملات کو لے کر اترتے ہیں۔ پورے سال کا اسی میں فیصلہ ہوتا ہے، کون کتنا کھائے گا، کتنا کمائے گا، کتنا دن بیمار رہے گا، کتنا دن صحت مند رہے گا، کون مرے گا، کون زندہ رہے گا، کس کی شادی ہوگی، کس کا مکان بنے گا، ساری چیزوں کا اسی رات میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اور فرشتے فجر تک یہ دعا کرتے رہتے ہیں سلامن، سلامتی ہو، فجر کے طلوع ہونے تک یہ فرشتے دعا کرتے رہتے ہیں۔ اب اس رات کی عظمت کا اندازہ لگائیے۔ چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کے لیے شب قدر کے اندر اگر کہیں جماعت سے لوگ پڑھ رہے ہیں
جیسے آپ کے مرکز الخیر میں تراویح جماعت کے ساتھ ہوتی ہے اور عورتیں آ سکتی ہیں، تو ہمیں قیام اللیل کہنا چاہیے، جس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تراویح کہا جاتا ہے۔ اس سے فائدہ ہوگا کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہاں ایک بات اور جانے رکھیں گے بہنوں، ایک آدمی تراویح کی نماز پڑھتا ہے یا ایک عورت، تراویح کی نماز میں اسے لذت کتنی ملتی ہے، مٹھاس کتنی ملتی ہے؟ کیا نام گنانے کے لیے پڑھتا ہے کہ لوگ دیکھیں، یا یقیناً اللہ کے روبرو رب کی عظمت اور رب کے خوف سے وہ اس طرح کھڑا ہوتا ہے جیسا کہ وہ گویا اللہ کو دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ بات نہیں ہے تو کم سے کم یہ تو ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے کہ رحمان تراویح پڑھ رہا ہے یا خالی رکعتوں کی گنتی کر رہا ہے۔ یہ چیز بھی ہونی چاہیے، جو نماز کی روح اور نماز کی جان ہے میری بہنوں۔ تو کیا کریں گے ہم لوگ؟ بولیے، انشاءاللہ العزیز باقاعدہ قیام اللیل کریں گے، جس کو تراویح کی نماز کہا جاتا ہے یا تہجد کہا جاتا ہے۔ اب ایک بات اور سن لیں کہ اگر نہ کہیے ہمیں شب قدر کے اندر کون سی دعا سب سے زیادہ پڑھنا چاہیے؟ قرآن کچھ دیر پڑھا، ہاتھ اٹھا کے دعا کیا، تہجد یا تراویح کی نماز پڑھی، چند منٹ کے لیے کسی کو بھلائی کی بات بتلائی، برائی سے روکا، زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت میں وقت لگایا۔ ایک خاص دعا لیلۃ القدر کی ہے، کسی کو یاد ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے کہا کہ اگر مجھے اندازہ ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، تو اے اللہ کے رسول میں کیا پڑھوں؟ تو اما عائشہ کو اللہ کے رسول نے بتلایا، تم کہو اللہم انک عفو، اے اللہ تو سراپا معافی ہے، تحب العفو، تو عافیت اور معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، تو ہمیں عافیت دے، ہمیں بخش دے، ہمیں معاف کر دے۔ بیٹھ کر، دل لگا کر، کچن میں ہے تب بھی، کام بھی کر رہی ہے، یہ بھی پڑھے، چل رہے ہیں تب بھی زیادہ سے زیادہ ہمیں یہ دعا شب قدر کے اندر کرنی چاہیے۔ البتہ ایک بدعت شب قدر میں کچھ لوگوں کے اندر خاص ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم شب قدر ہی میں عمرہ کریں گے۔ عمرے کو شب قدر میں خاص کرنا اللہ کے رسول سے ثابت نہیں۔ جب بھی موقع ملے عمرہ کریں، خیر ہم لوگ تو یہ سپنا ہم لوگ کے لیے، لیکن اللہ کی قدرت سے کوئی چیز بعید اور دور نہیں ہے۔ میرے بہنوں، لیلۃ القدر کے بارے میں ہم یہ بھی جان لیں کہ جیسا کہ ابھی میں نے کچھ دیر پہلے بتلایا کہ شب قدر میں پورے سال کے اندر جو اللہ تعالیٰ جن چیزوں کا فیصلہ فرماتا ہے وہ سارا معاملہ شب قدر کے اندر ہوتا ہے۔ کون کون زندہ رہیں گے، کون مر جائیں گے، کون نجات پانے والے ہیں، کون ہلاک ہونے والے ہیں، کون نیک بخت ہیں، کون بدبخت ہیں، کون عزت پانے والے ہیں، کون ذلت پانے والے ہیں، یعنی پورے آنے والے سال میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کو شب قدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی لیے شب قدر کی رات کو، شب قدر کو اللہ تعالیٰ نے مبارک رات کہا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ
فی لیلۃ مبارکہ، میں نے اس قرآن مجید کو مبارک رات میں اتارا ہے، جو کہ 1000 مہینے سے بھی بہتر ہے، 83 سال 4 مہینے سے بہتر ہے۔ چنانچہ اس کے اندر ہر وہ عبادت کرنی چاہیے جن عبادتوں کا کرنا ثابت ہے، اللہ کے رسول سے جن عبادتوں کا کرنا ثابت ہے۔ یہ کتنی بڑی عظمت والی رات ہے، اس میں جبریل امین اترتے ہیں اور ان کے ساتھ اتنی تعداد میں فرشتے اترتے ہیں کہ پوری روئے زمین تنگ ہو جاتی ہے، کہیں تل رکھنے کی جگہ نہیں رہتی ہے، اور فرشتے فجر تک سلامتی کی دعا کرتے ہیں، سلامتی کی، معافی کی، عذاب سے سلامتی کی اور ہلاکت سے سلامتی کی، ہر سلامتی کی فرشتے اس رات میں دعا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے شب قدر کے اندر اگر اللہ توفیق دے کسی بہن کو کہ وہ اپنے شوہر کا موڈ بنا کر تیار کر کے اعتکاف میں بیٹھوا لے، عورتیں بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، مرد بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، یہ سنت ہے، بڑا افضل عمل ہے، لیکن عورتوں کے لیے بھی مسجد ہونی چاہیے۔ بند کرو، چالو کرو۔ عورتوں کے لیے بھی کیا ہونی چاہیے؟ جامع مسجد، جس میں جماعت کے ساتھ نماز ہوتی ہے۔ گھر میں عورت اعتکاف نہیں کر سکتی، اور عورت مسجد کے اندر اسی وقت اعتکاف کر سکتی ہے جب اس کے لیے امن و امان ہو، ہر چیز مہیا ہو اور کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو ہمارے لکھنؤ میں تو شاید ایسی کوئی مسجد نہیں ہے، یہاں چوروں کا شہر ہے، لپنگوں کا شہر ہے، بدماشوں کا شہر ہے، لیکن مرد حضرات اعتکاف کر سکتے ہیں۔ اس میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ تھا کہ رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں شب قدر تلاشنے کی خاطر اعتکاف کیا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ جیسا کہ ابو سعید خدری کی روایت ہے، اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جو ہمارے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ رمضان کے آخری 10 دن کا اعتکاف کرے، 10 دن کا اعتکاف کرے۔ دیکھیے ایک بات اور لگے ہاتھ جان لیجئے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ آج شب قدر ہے۔ کچھ نشانی احادیث رسول سے معلوم ہوتی ہے۔ سمجھے کہ آنے والی رات لیلۃ القدر ہے، تو اس دن سورج بالکل صاف ستھرا نکلے گا، سورج میں کرنیں نہیں ہوں گی، کرن ہوتی نا، لائٹ ادھر ادھر جاتی ہے، سورج میں کرنیں نہیں ہوں گی، موسم بڑا سہانا اور بڑا بہتر موسم ہوگا۔ یہ شب قدر کی علامت علماء کرام نے چند حدیثوں سے بیان کیا ہے۔ تو اعتکاف کرنا چاہیے۔ مرد کے لیے اعتکاف مسجد ہی کے اندر ہے، وہ کوئی جگہ خاص کر لے اور وہ نماز پڑھنے کے لیے جماعت میں جائے، غسل کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے وہ، لیکن وہ اپنے اعتکاف گاہ ہی میں وہ رہے، بہت بڑا افضل عمل ہے۔ گویا اس آدمی نے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے الگ کر لیا۔ 10 دن، 9 دن، 8 دن نیت کر لے۔ البتہ اعتکاف میں بیٹھنے کے لیے جنازہ وغیرہ میں نہیں شریک ہو سکتا، کسی بیمار کی عیادت نہیں کر سکتا ہے، ہاں اگر اس نے نیت کرتے وقت شرط لگا لی ہے تب کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے آخری 10 راتوں میں، 10 دنوں میں، لیلۃ القدر میں،
ایک تو دعا بہت ہی محبوب عبادت ہے، بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ فرض عبادتوں کے علاوہ سب سے عظیم عبادت میں سے جہاں قرآن کی تلاوت ہے وہی دعا بھی ہے۔ دعا کرنے والے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ سے دعا نہیں کرتا، مانگتا نہیں ہے، اللہ اس پر ناراض ہوتا ہے، اللہ اس پر غضبناک ہوتا ہے۔ چنانچہ ہماری بہت ساری بہنیں قرآن نہیں پڑھنا جانتی ہیں، حالانکہ یہ غلطی بہنوں کی ہے، برا نہ لگے، یہ غلطی بہنوں کی ہے، ہماری نہیں ہے۔ میں نے کتنے سال یہ اعلان کیا ہے کہ کوئی بھی بہن قرآن سیکھنا چاہتی ہے تو وہ آ کر کے میری اہلیہ محترمہ سے ملے، ٹائم فکس کرے، اسے قرآن سکھایا جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ قرآن پڑھایا جائے گا تجوید کے ساتھ، قرأت کے ساتھ، اور مرکز الخیر میں بھی 4 بجے سے مدرسہ چلتا ہے۔ لیکن کہاں فرصت ہے بہنوں؟ ہے فرصت اللہ کے کلام کو سیکھنے کی؟ ہے فرصت اپنی بیٹیوں کو اللہ کے کلام کی سکھانے کی؟ آج دیکھیے الحمدللہ حافظ گلزار صاحب تراویح پڑھا رہے ہیں، اس کی بھی تو ماں ہوگی، اس کے بھائی باپ ہوں گے، غریب لڑکا ہے، بچے قرآن حفظ کرتے ہیں، دیکھ رہے ہیں آپ لوگ اپنی آنکھوں سے۔ آج ہماری بہت ساری مائیں، اگر کسی کو برا لگ رہا ہوگا تو میں پہلے معافی مانگتا ہوں، اپنے بچوں کے فیوچر اور مستقبل کی فکر ہی نہیں ہے۔ ہائی فکر تو دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں کوئی فکر نہیں ہے۔ بچہ کہاں جا رہا ہے، کس کے ساتھ جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا نہیں کر رہا، کوئی فکر نہیں، بس تمنا خالی ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اس میں قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اور ایک بات جانے رکھو، میں کئی بار کہہ چکا ہوں، قرآن کی تلاوت سمجھ کر کے کریں، ہونا چاہیے کہ اس کا ترجمہ بھی پڑھتی رہیں، اس کا ترجمہ بھی پڑھتی رہیں۔ تو اللہ کے رسول اس میں دعا زیادہ زیادہ کرنی چاہیے۔ دعا میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، استغفر اللہ، یہ سب دعا ہے بہنوں کی نہیں؟ اتنا تو آپ لوگ جانتی ہی ہیں۔ اسی طرح اپنی زبان میں دعا، ہماری وہ بہنیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، لیلۃ القدر میں پوری رات عبادت میں گزار کے اللہ تعالیٰ سے روئیں، گڑ گڑائیں، نیک شوہر اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ پورے سال کا فیصلہ شب قدر میں ہوگا، کوئی ضروری نہیں کہ 27ویں ہی کو یا 29ویں ہی کو یا 23 ہی کو یا 21 ہی کو، کوشش کریں پوری 10 راتیں دعا میں گزار دیں، سونا بند کر دیں، دن میں سو لیں گے لیکن مغرب سے لے کر کے فجر تک ہم دعا کرنے میں لگائیں گے، سورہ اخلاص پڑھنے میں لگائیں گے اور اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں لگائیں گے۔ تھوڑی دیر بیٹھ کر کے سبحان اللہ کہیں گے، الحمدللہ الحمدللہ کہیں گے، اللہ اکبر کہیں گے، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی کہیں گے۔ اور قرآن کی جو سورت اگر خالی سورہ فاتحہ یاد ہے تو وہی بار بار ریپیٹ کرتے رہیں گے، پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ کی تعریف کرتے ہوئے، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے، نبی پر درود بھیجتے ہوئے اپنے لیے آخرت مانگیں گے، اپنے ماں باپ کے لیے مانگیں گے، اپنے لیے فیوچر میں کامیابی مانگیں گے، اپنے سارے محسنین کے لیے مانگیں گے۔ تو زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ پورے سال کا فیصلہ ہوگا، جس کے پاس مکان نہیں مکان مانگے، سب سے زیادہ آخرت مانگے، روزی نہیں روزی مانگے، نوکری نہیں نوکری اللہ تعالیٰ سے مانگے، کیونکہ پورے سال میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ اسی میں فیصلہ ہوگا۔ یہ اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طریقے سے
شب قدر کے اندر خیر کو پھیلانا چاہیے، بھلائی کو پھیلانا چاہیے۔ تھوڑی دیر موبائل میں فون کر، وہ موبائل میں وہ نہیں کہ تب کیا بنائی، کیسے بنائی، کتنا مرچا ڈالی، کتنا نمک ڈالی، کتنا کیا، یہ سب بکواس والی بات ہے۔ بہن کیا کر رہی ہو آپ؟ خیریت سے ہو؟ ذرا قرآن پڑھ لو، نماز پڑھ لو، دعا کر لو، ہمارے لیے بھی دعا کر دو۔ خیر کو پھیلانا چاہیے، صدقات و خیرات بانٹنا چاہیے، صدقات و خیرات بانٹنا چاہیے، کیونکہ یہ بھلائی کو پھیلانا۔ نہیں کچھ کر پاتی ہوں میری بہن، درود شریف یاد ہے کہ نہیں یاد ہے؟ خالی بیٹھ کر کے درود شریف پڑھو اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ یہ شب قدر کی چند فضیلت میں نے آپ کو بتلایا، اور یہ بھی جان لو کہ لیلۃ القدر ہمیشہ باقی رہے گا، کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک دنیا ہے، جب تک۔ لیکن یہ امید نہ رکھو کہ ہم اگلے سال کر لیں گے۔ پتا ہے اگلے سال کون زندہ رہے گا، کون زندہ نہیں رہے گا؟ میری بہنوں، ہم اپنی لاپرواہیوں کو چھوڑیں، اپنی غفلتوں کو چھوڑیں۔ کمانے کا موسم آ رہا ہے، بٹورنے کا عشرہ آ رہا ہے، سمیٹنے کا عشرہ آ رہا ہے۔ جتنا سمیٹ پائیں ہم سمیٹ لیں، اور ان بہنوں کے لیے بھی دعا کریں جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا، دین میں کے محفل میں حاضری دینے کا موقع نہیں ملتا، کروڑوں بہانے آتے ہیں، ہے بہانے کی نہیں؟ بھائی بہانے لوگوں کے ہیں کہ نہیں ہیں؟ پورا یہ روم بھر جانا چاہیے کہ نہیں بھر جانا چاہیے؟ بھرنا چاہیے کہ نہیں بھرنا چاہیے؟ آپ لوگ جب سے الحمدللہ مسجد کے کلاس میں، جو تراویح کے بعد، میں بڑا لمبا درس دینا چاہتا ہوں لیکن عورتیں بھاگنے لگتی ہیں، اور وہ مجبوریاں بھی ہے کیونکہ اس میں ٹوائلٹ کا انتظام نہیں ہے اور وجوہات ہے، لیکن مرد لوگ بھی نہیں بیٹھتے۔ دین کے مسائل میں سکھانا چاہتا، یقیناً یہ مرکز الخیر کے خطبہ جمعہ سے، یا رمضان میں جو درس ہو رہے ہیں، یا یہ جو ہفتہ واری کا فائدہ ہوا ہے بہنوں کے نہیں فائدہ ہوا ہے؟ کم سے کم اتنا تو فائدہ ہوگا کہ اب مزار پہ نہیں جاؤ گی، اب درگاہ پہ نہیں جاؤ گی، اب اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی، اب بہت سارے گناہوں سے بچنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اللہ اور توفیق دے۔ ان بہنوں کو آپ لوگ کہو کہ بھائی ایسے علمی محفلوں کے اندر ہم لوگوں کو آنا چاہیے۔ تو یہ آخری عشرہ چند دنوں کے بعد آنے والا ہے، بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے، لہذا ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان آخری 10 راتوں کے اندر اور 10 دنوں کے اندر خوب تلاوت کریں، خوب دعائیں کریں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں کہ بہنوں ہمارے ایمان پہ قائم رہنے کی، علم میں برکت کی، صحت و عافیت کے ساتھ رہنے کی، اور سارے مسلمانوں کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ امن و امان پھیلا دے اور ہم لوگوں کو ان لوگوں میں سے بنا لے جن کی گردنوں کو اللہ تعالیٰ جہنم سے آزاد فرمائے گا۔ ہم سب کے ان ماں باپ کو بخش دے جو توحید پر وفات پائے ہیں، اور ہمارے سارے رشتہ داروں کو بخش دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سارے زندوں کو ہدایت دے، جو غریب ہے ان کی غربت دور کر دے، جو بغیر شادی شدہ ہے اللہ انہیں نیک شوہر یا نیک بیوی عطا فرمائے، جو بے اولاد ہے اللہ انہیں صالح اولاد دے، جن کے پاس بچیاں ہی بچیاں اللہ ان کو رحمت بنا دے اور انہیں صالح لڑکا عطا فرمائے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے۔ رب العالمین جو قرضدار ہیں ان کے قرض کی ادائیگی میں تو توفیق مدد فرما، جو بیچارے محنت کرتے ہیں لیکن ضرورت بھر کے کما نہیں پا رہے ہیں، رب العالمین کی کمائیوں میں برکت دے۔ رب العالمین ہم سب کی دنیا بھی بنا دے، آخرت بھی بنا دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ احسن الجزاء۔